السلام علیکم۔ ٹھنڈی ہے چھاؤں جس کی، مضمون آگے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جامعہ میں طلباء کے ذہن و دماغ میں عظمت حدیث کے نقوش کیسے ثبت کیے جاتے تھے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ شیخ کے دور نظامت میں ایک ذہین طالب علم نے انجمن میں تقریر کرتے ہوئے طلباء کی تقریری اور تحریری صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ہمارے دور میں 3 انجمنیں تھیں۔ حدیث کے متعلق کچھ ایسی گفتگو کی جس سے استخفاف حدیث کی بو آ رہی تھی۔ حدیث کا انکار نہیں کیا گیا، لیکن جس شان اور ادب سے ذکر ہونا چاہیے اس میں کوتاہی محسوس ہوئی۔ یاد رہے کہ اس وقت انکار حدیث کا فتنہ ہند و پاک میں زوروں پر تھا۔ مختلف رسائل و جرائد میں اس حوالے سے مضامین کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے کچھ اثرات بالواسطہ بعض ذہین طلباء میں محسوس کیے گئے۔ اس کی اطلاع شیخ الحدیث کو ملی۔ آپ اس طالب علم کی صلاحیت اور خاندانی پس منظر سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ آپ نے اس کا علاج یہ تجویز فرمایا کہ مذکورہ طالب علم کفارے کے طور پر اسی انجمن میں 3 مستقل تقریریں حدیث کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے کرے گا، اور مواد کی فراہمی اور تقریر کی تیاری خود اپنی محنت سے کرے گا۔ اس میں کسی کی مدد نہیں لے گا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حدیث کے بارے میں جب مثبت تیاری کرنی ہوگی تو طالب علم درست کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس کے لیے مواد کو سمجھنا ناگزیر ہوگا۔ پھر اس طالب علم نے جو آگے چل کر بڑے مولانا بنے، خود ہی یہ واقعہ سنایا کہ باقاعدہ 3 تقریریں کی۔ تیسری تقریر کی رپورٹ ملنے پر شیخ کی ناراضی باقی رہی۔ اس کے بعد جامعہ میں پھر کسی طالب علم کو جرأت نہیں ہوئی کہ حدیث کے ادب و احترام میں کوئی معمولی سی بھی کوتاہی کرے۔ عمر آباد کے جوار میں ایک مرکزی درسگاہ جامعہ الباقیات الصالحات ویلور ہے، جو فقہ حنفی اور سلوک و تصوف کا نمائندہ ادارہ ہے۔ وہاں کے اساتذہ اور طلباء کی اکثریت کا رجحان اسی طرف ہے۔ ہم نے اپنے تعلیمی دور میں دیکھا کہ دارالسلام کے محاسن اور معیار تعلیم کے قائل و معترف وہاں کے طلباء کے ساتھ اساتذہ کرام بھی تھے۔ اس درسگاہ کا سلسلہ جشن جس کو عہد شام سے منایا گیا، اس کی ایک مجلس کی صدارت کے لیے شیخ الحدیث مولانا عبدالواجد عمری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں آپ کا یادگار خطاب بھی ہوا۔ یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور دیگر اداروں کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے ان کے اجلاس میں شریک ہو کر ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا اور اپنی بات بھی رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جامعہ نے اس انہونی کو ہونی میں تبدیل کر کے مؤسس کے خیالات اور عزائم کو جلا بخشی۔